السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ سے یہ کوئی کہے کہ آسودہ شہر کی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر میلوں دور ایک ایسے صحرا میں جا کر گزر بسر کیجیے جہاں دور دور تک پینے کا پانی بھی صاف میسر نہ ہو، جہاں کے رہنے والوں کے چہرے مانوس نہ ہو، جہاں تہذیب و تمدن کا کوئی گزر نہ ہو، جہاں کوئی کوچہ اور بازار بھی نہ ہو، جہاں کی آبادی کا بڑا حصہ خشک اونچے پہاڑوں پر آباد آدیواسیوں پر مشتمل ہو، اور جہاں تھوڑے بہت آباد مسلمان خود لفظ مسلمان کا مطلب ہی نہ سمجھتے ہوں، تو آپ وہاں کس خواہش کے تحت جا کر بسنا چاہیں گے؟ آخر ایسی بے کیف بلکہ بد مزہ زندگی کو کوئی کیوں اپنائے گا؟ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جس نے سالوں پہلے آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر اس بے کیف زندگی کو اختیار کر لیا تھا، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اس نے جو علمی، تعلیمی، سماجی اور فلاحی کارنامہ انجام دے دیا ہے، ان کی کوئی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کون جانتا تھا کہ 1 جون 1950 کو ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ضلع سورت کے نامعلوم قصبہ وستان میں پیدا ہونے والے اس فرزند کو پورے عالم اسلام میں کس چمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں سب کی چمک ماند پڑ جائے گی؟ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کے بارے میں۔ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی ایک ہندوستانی عالم دین اور دارالعلوم دیوبند کے سابق اور 12ویں محتمم ہے۔ غلام محمد بن محمد اسماعیل بن محمد ابراہیم بن محمد وستانوی کی پیدائش 1 جون 1950 کو کوساڑی سورت گجرات میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد نے 1952 یا 1953 میں کوساڑی سے منتقل ہو کر وستان میں بود و باش اختیار کر لی تھی۔ اسی وجہ سے وستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں وستانوی کہا جاتا ہے۔ حضرت وستانوی نے قرآن مجید اپنے وطن کوساڑی ہی کے مدرسہ قوۃ الاسلام میں رہ کر پڑھا۔ اس کے بعد اپنے ننیال ہتھورن اور مدرسہ شمس العلوم بڑودہ میں بھی ابتدائی کتابیں مختلف اساتذہ کرام سے پڑھی۔ 1964 میں گجرات کے مشہور و معروف مدرسہ فلاح دارین ترکیسر میں داخل ہوئے اور مسلسل 8 سال رہ کر سند فراغت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں مولانا احمد بیمات، مولانا عبداللہ کاپودروی، مولانا شیر علی افغانی اور مولانا ذوالفقار علی جیسے نامور علماء شامل ہیں۔ حضرت وستانوی فلاح دارین ترکیسر سے فراغت کے بعد مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے مظاہر علوم سہارنپور چلے گئے۔ وہاں حضرت مولانا محمد یونس جونپوری سے صحیح البخاری اور دیگر اساتذہ دور حدیث کی کتابیں پڑھ کر فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد قصبہ بوڈان سورت کے گاؤں میں انہوں نے 10 دن پڑھایا۔ اس کے بعد دارالعلوم کنتھاریا چلے گئے اور وہاں فارسی سے لے کر متوسطات تک کی مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی۔ زمانہ قیام کنتھاریا ہی میں 1980 میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی بنیاد ڈالی، جس کی ابتدا مکرانی فلی سے کی گئی۔ ابتدا میں ان کا قیام کنتھاریا ہی میں رہا۔ اس دوران مولانا یعقوب خان پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی حافظ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نظامت سنبھالتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں رہتے ہوئے مکمل نظم و ضبط دشوار ہوگا تو پھر استعفیٰ دے کر مستقل عقل کنواں تشریف لے آئے، جب سے اب تک رئیس الجامعہ کے عہدے پر فائز ہے۔ ناظرین، اس ادارے کی ابتدا ایک استاد اور 6 بچوں سے ہوئی تھی۔ آج اس ادارے کے احاطے میں 16,000 طلباء دینی و عصری علوم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں اس ادارے کے زیر اہتمام جو مکاتب، مدارس، اسکول، کالج چل رہے ہیں، ان میں 7,000 سے بھی زائد اساتذہ اور 2 لاکھ کے قریب طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم و تفسیر کو اولویت دی جاتی ہے۔ باقاعدہ ایک بہت بڑی عمارت میں دارالقرآن قائم ہے۔ اس کا نظام بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک چوکور منزلہ عمارت ناظرہ اور ابتدائی درجات کے لیے ہے، جہاں تقریباً 3,000 سے زائد طلباء پڑھتے ہیں۔ یہاں دارالحدیث کی ایک خوبصورت عمارت بھی ہے، جہاں 500 کے قریب طلباء بیٹھ کر حدیث کی کتابوں کا درس حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی نے جامعہ میں حفظ، ناظرہ سے لے کر عالمیت، فضیلت اور افتاء تک کے مختلف اداروں کے علاوہ بہت سارے کالج بھی قائم کیا ہے۔ یہاں کالج میں پڑھنے والوں کو بنیادی دینی تعلیم اور مدرسے کے طلباء کو بنیادی انگریزی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔
یہاں پر آنے والے اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کے لیے جامعہ کے احاطے کے اندر ہی 550 سے زیادہ کوارٹرز تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہاں پر آنے والے تمام اساتذہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہیں مقیم رہتے ہیں۔ جامعہ کی طرف سے مختلف زبانوں میں مدرسے کے ترجمان اور دیگر دینی و اخلاقی رسائل و جرائد کی اشاعت بھی کی جاتی ہے۔ جامعہ کے تحت مختلف سینٹر قائم کر کے خواتین کو سلائی، کڑھائی اور دوسرے کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ انہیں سلائی مشینیں بھی مفت دی جاتی ہے۔ غریبوں کی ہمہ جہت مدد کے دوسرے بھی مختلف پروگرام جاری ہیں۔